سانس غفلت میں گزر گیا، یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا کہ ہم اللہ سے غافل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان حجاب الحیبتی للہ عز وجل رقیق فی قلب الغافل، جو قلب غافل ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے بارے میں ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو غافل قلب اللہ رب العزت کے انوارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ان الغافل بینہ و بین اللہ عز وجل وحشۃ لا تزول الا بالذکر، بندے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت، ایک اجنبیت ہوتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی جب تک کہ وہ بندہ ذکر کی کثرت نہ کرے۔ ذکر کی کثرت کرے گا تو وحشت ختم ہو جائے گی، انس اور پیار ہو جائے گا، اور اگر ذکر نہیں کرے گا تو یہ دوری رہے گی۔ فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ، جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں وہ ملائکہ کی مجالس ہوتی ہیں، وہ مجالس الغفلت مجالس الشیطان، اور جو غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی مجالس ہوتی ہیں۔ غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں، انہا تجلب الشیطان و تسخط الرحمن، کہ غافل بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے اور رحمان اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہم اور غم کو ڈال دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں پریشانی، بھئی کیوں پریشانی؟ جی مجھے بھی نہیں پتا، مگر میرا دل پریشان، وجہ بھی نہیں ہوتی، دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے تو دل کو سکون ملتا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے نا، جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو دل میں پریشانیاں ہوگی۔ پھر جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس میں وساوس اور شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کمرے میں روشنی نہ ہو تو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے اس کمرے میں نکل کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی روشنی آئے سب بھاگ جاتے ہیں۔ جب تک دل میں ذکر کا اجالا رہتا ہے نہ شکوک و شبہات آتے ہیں اور نہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں۔ جیسے ہی انسان غافل ہوا شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا اور انسان کا دل وساوس سے بھر جاتا ہے۔ جیسا دل جو اللہ سے غافل ہوتا ہے تو معرفت کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے، ایسا بندہ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، یعنی جو غافل تھے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ غافل تھے۔ تو غافل لوگوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ پھر جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کو صبح و شام یاد کریں اور غفلت والوں میں سے نہ ہوں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، یہ ولا تکن من الغافلین کیوں کہا؟ کہ یہی نہ سمجھ لیں کہ بس صبح کے وقت چند منٹ یاد کرنا ہے اور شام کے وقت چند منٹ یاد کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، صبح شام تو کرنا ہی ہے، درمیان کا جو وقت ہے نا ولا تکن من الغافلین، اس میں بھی غفلت والوں میں نہیں ہونا۔ تو یہ ولا تکن من الغافلین ہمارے وقوف قلبی کے اوپر شاہد عدل ہے، پکی دلیل ہے۔ ہمارے مشائخ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لمحے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل تھے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے غافل بندے پر اللہ تعالیٰ خیر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اس لیے قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل رہتے ہوں گے بہت حسرت ہوگی۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسے لوگ جو اللہ سے غافل رہتے ہیں، فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ دنیا کے بارے میں تو بڑا جانتے ہیں، ان کے دماغ دنیا کے کاموں میں بڑا چلتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں، بس ہمیں یاد نہ رہا۔ اس لیے کہ محبت میں کمی ہے نا، اگر اللہ کی محبت شدت کے ساتھ ہوتی
تو پھر کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے بندے کو جب سزا دی جائے گی تو کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ تو آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے کہ تو دنیا کے غفلت میں رہنے والوں میں سے تھا، اب غفلت کچھ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ علامات ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی علامت التکاسل عن الطاعات، جس بندے کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے عبادت میں سستی کرتا ہے، چنانچہ تہجد میں سستی، معمولات میں سستی، تلاوت میں سستی۔ ایک جگہ ایک حافظ قرآن تھے، بیعت ہوئے اور بعد میں کہنے لگے کہ حضرت میں حافظ قرآن تھا اور پچھلے 13 سالوں میں میں نے ایک مرتبہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھا، 13 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا، ایسی غفلت تھی۔ حافظ قرآن ہو کر بھی اتنا اللہ تعالیٰ سے دوری اور وحشت تھی اس بندے کے دل میں۔ تو عبادات کے اندر سستی آ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اسفل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے، چنانچہ کچھ لوگوں کے لیے عشاء مشکل ہوتی ہے، تھکے ہوئے آتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیر سے سوتے ہیں، ان کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل۔ یہ عجیب بات ہے کہ باقی زندگی شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہے، مگر ذکر کی کمی کی وجہ سے فرض نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان فرض نماز میں بھی نماز کے لیے حاضر نہ ہو، تو یہ غفلت کی دلیل ہے۔ دوسری علامت استصغار المحرمات، کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے گناہ اس کی نظر میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور ان کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ مومن کا یہ حال کہ اگر چھوٹا سا بھی گناہ کرے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ تھا جو میرے سر کے اوپر آ گیا ہے، کسی وقت بھی میرے سر پہ گر سکتا ہے، وہ ایسے ڈرتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے مکھی کو اڑا دیا ہے۔ تیسری بات الف المعصیت و محبتها، ایک علامت یہ کہ گناہوں سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، موسیقی سننے کا شوق، ڈرامے دیکھنے کا شوق، غیر محرم کو دیکھنے کا شوق، یعنی اس کے دل میں گناہوں کی محبت آ جاتی ہے۔ اور ہمیں تو حالات جو بتاتے ہیں نوجوان کہ غیر محرم سے نفسانی شیطانی محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے نفلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا غفلت کی انتہا ہے۔ پتہ بھی ہے ان کو کہ یہ ناجائز تعلق ہے، اور اس ناجائز تعلق کو جوڑنے کے لیے نفل پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمیں کفر تک پہنچا دے۔ پھر ایک علامت یہ کہ تضییع الوقت من غیر فائدہ، بے فائدہ کاموں میں ان کا وقت گزرتا رہتا، چنانچہ نیک کاموں کے لیے ان کو فرصت نہیں ہوتی اور الٹے سیدھے کاموں کے لیے ان کے پاس بڑا وقت نکل آتا ہے۔ اسباب الغفلہ، غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے الجہل باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے انسان جاہل ہوتا ہے، نہ اس کی عظمتوں کو جانتا ہے، نہ اس کی کبریائی کو جانتا ہے، نہ اس کے احسانات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوتا۔ پھر جو اعظم اسباب الغفلہ ہے وہ ہے المعاصی، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر غفلت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگا دیا گیا۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگا دیا جاتا ہے، پھر انسان خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے اور اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیتن قلوبہم، دیکھا دل ان کے غافل ہیں۔ ایک سبب یہ بھی کہ صحبت الغافلین، غافلوں کی صحبت میں رہتے، نیکوں کی صحبت میں رہتے تو ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی، اب چونکہ غافلوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے دل بھی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن انسان ایسے غافل دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگے گا، افسوس کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی ان الذکر بعد اذ جاء، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ اور غفلت کا ایک سبب جمعہ کی نماز میں سستی کرنا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جو بندہ 3 جمعے قضا کر دے سستی کی وجہ سے، اس کو معمولی سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، دل کو اس کے تالا لگا دیتے ہیں۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے غفلت کا
کہ لوگ فرض نماز کی پابندی اور اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگ فرض نماز کی پابندی نہیں کریں گے لَيَخْتُمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے، ہاں میں نیک بنوں گا، حج پہ جاؤں گا تو سچی توبہ کر لوں گا، بھئی کیا پتا حج پہ جانا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، لمبی امیدیں، ٹالتا رہتا ہے اپنے کام کو۔ پھر ایک سبب جو غفلت کا ہے کثرت الضحک، کہ انسان زیادہ ہنسے۔ ہنسنا مسکرانا شرعاً جائز ہے، مگر کثرت کے ساتھ ہنسنا مسکرانا یہ غفلت کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضحك، کہ تم کثرت سے مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ پھر کثرت الکلام، جن کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے ان کا دل بھی اللہ سے غافل رہتا ہے۔ اب اس غفلت کا کیا علاج ہے؟ پہلا علاج العلم، کہ انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ اس کو اچھی طرح کنسپٹ کلیئر ہو کہ اللہ کی یاد کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا ہے ذکر اللہ تعالی علی کل حال، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی کا خیال، کہ ہر لمحے اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ان کے لب خاموش ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں رہا رہینے ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ جیسے بھی حالات ہوں بندہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے۔ پھر مجالس الذکر، ایسے ذکر کی مجالس میں آنے سے انسان کے اندر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل میرے پاس آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے، انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ ملائکہ کے سامنے تمہیں پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں، میرے بندوں کو دیکھو یہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے بندے جب اللہ کو یاد کرتے۔ پھر قرآن مجید کی قرات کرنا، ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القرآن حیات القلوب، کہ قرآن انسان کے دل کی زندگی ہے۔ پھر التوبہ والاستغفار، توبہ اور استغفار کرنے سے بھی انسان کے دل سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا ہے دعا، کہ انسان نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد، مجالس کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا کرے اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے غفلت کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے اور مجھے اپنی یاد عطا فرما دیجئے۔ صدقہ، جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غفلت سے بچا لیتے ہیں۔ صدقہ انسان کے لیے غفلت کے عذاب سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ صیام التطوع، نفلی روزے رکھنا، جو مہینے کے 3 دن ہیں جن کو ایام بیض کہتے ہیں، وہ روزے رکھے، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزہ رکھے۔ یہ روزوں کی کثرت انسان کے دل سے غفلت کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا المراقبہ، کہ انسان مراقبہ کثرت سے کرے، اس سے بھی غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا میں زہد اختیار کرے، جتنا دنیا کے معاملات کو پھیلاتا چلا جائے گا اتنا پریشانیوں کو اپنے دل میں داخل کرتا جائے گا، اور جتنا زہد کی زندگی ہوگی اتنا دل اللہ کی یاد میں لگتا جائے گا۔ پھر الاکثار من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ پھر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ قبر کو یاد کرنا، سیدنا عثمان غنی لانو قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ قیامت کے دن بھی پھنسے گا۔ تو ہم قبر کو یاد کریں۔ خدائے خیشتن غابل مباش، غافلانہ در رہے باطل مباش، یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما، آج زیمو جرم ہا کردہ بسے، نیست تمہارا غیر تو دیگرے۔ اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو گناہ میں نے کیے ہیں اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو فرندہ غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ فرندہ اللہ سے غافل ہوا، اس کو شکار کر لیا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ میلے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ میلا کپڑا
غافل ہو جاتا ہے، دھلا ہوا صاف کپڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور میلا کپڑا اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر میلے کپڑے سے کی ہوئی عبادت بھی پسند نہیں تو میلے دل سے کی ہوئی عبادت اللہ کو کہاں پسند ہوگی؟ کپڑے کا داغ برا نہیں ہوتا، دل کا داغ زیادہ برا ہوتا ہے، اور ہمیں آج دل کے داغ دھونے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل۔ انسان کے جیب میں رقم ہونا، ذرا غفلت کرے تو جیب کٹ جاتی ہے، تو جیب میں پیسے تھے تو جیب کترے نے جیب کاٹ لی۔ انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس کے ایمان پہ ڈاکہ مارے، اس کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں، وقوف قلبی کا خوب لحاظ رکھیں تاکہ ہماری زندگی سے غفلت ہی ختم ہو جائے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھے اشعار فرمائے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے۔ میرے دل کا جو گھر ہے نا یہ آباد ہو جائے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرماتے ہیں پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے، پہلو میں جب تک قلب رہے اور دل میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرراں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے، ایک لمحے بھی میرا دل اللہ آپ سے غافل نہ ہو، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ اشعار حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو میرے محسن اشعار ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو خوب پڑھا ہے تنہائیوں میں بیٹھ کے اور مزے لیے ہیں، ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی ہم دل نشیں ہوتی، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمیں ہوتی۔ اور اگلا شعر تو عجیب ہے، فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے نا کہ اپنا دیدار قیامت کے دن کروائیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مگر دل بیتاب تو الگ چیز ہے نا۔ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا۔ کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا نا جواب، لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، کہا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب میں رب کریم نے فرمایا تھا لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو دل چھوٹا سا ہے مگر محبت کی انتہا دیکھیے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے دیدار کا سوال کروں اور اللہ مجھے بھی کہے لن ترانی تو نہیں مجھے دنیا میں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، ذرا دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا۔ واقعی ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے غفلت کو ختم فرما دے اور اپنی یاد ہمارے دلوں میں جما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔